السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے سلطان گزرے اور بڑے بڑے حاکم گزرے، لیکن اسلام کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھڑوا کر مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تھا، اور یہ اعزاز آپ کے بعد کسی کو نہ ملا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنی خوف کی اتنی دھات بٹھا رکھی تھی کہ سلطان کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی دشمن آپ کی بہادری سے خوف کھاتے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کے باپ سلمان شاہ جب ہجرت کر کے حلب آنے لگے تو صلیبیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کے سلطان العزیز کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کائی قبیلے کے لوگوں کو حلب کی سرزمین پر داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ صلیبیوں کو خوف تھا کہ اس سے پہلے وہ جانتے تھے کہ اس طرح ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر پلنے والا نوجوان جس کا نام یوسف تھا اور بعد میں وہ صلاح الدین بن گیا، اس نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان کا خوف آپ کے جانے کے بعد کئی صدیوں تک بھی دشمنوں کے اندر موجود ہے، اور سلطان کی بڑی بڑی فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے بہت اہم راز تھے۔ جو سب سے بڑی طاقت سلطان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ سلطان اپنے علاوہ کسی پر بھی ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، اکثر اوقات سلطان جاسوسی کرنے کے لیے خود چلے جاتے، حتیٰ کہ سلطان کے لشکر کے بڑے وفادار سپاہی موجود تھے جو سلطان کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن سلطان کبھی کسی سپاہی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن سلطان اپنی زوجہ اسودین خاتون کے ساتھ چند اہم راز جو سلطان سب سے اہم سمجھتے تھے اپنی زوجہ کو ضرور بتاتے، اور اسودین خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ تھی، اور سلطان اپنے بعد جو سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے وہ اپنی خاتون پر کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، ایک دفعہ سلطان مکمل معلومات لے کر اور مکمل اپنے سپاہیوں کی تیاری کے ساتھ صلیبیوں کے ایک قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو آگے سے صلیبیوں نے سلطان کے لیے گھات لگائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس گھات کے اندر سلطان کے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اور سلطان کو عارضی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ سلطان کی زندگی میں بہت کم ہوا تھا کہ سلطان جنگ پر جاتے اور پیچھے واپس آ جاتے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نے منصوبہ صلیبیوں سے قلعہ حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا وہ صرف میں اور میری زوجہ خاتون جانتی تھی، اس بات کا ذکر میں نے اور کسی کے سامنے نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے منہ سے بھی کبھی یہ لفظ نہیں نکالے۔ یہ سارا کام میں نے خفیہ طریقے سے کرتا رہا، لیکن صلیبیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے فلاں جگہ پر حملہ کرنے والا ہوں؟ سلطان واپس محل لوٹے، سلطان کے چہرے پر بہت بے چینی تھی، سلطان بہت حیران و پریشان تھے۔ جب آپ کی زوجہ نے آپ کو اتنا پریشانی کے عالم میں دیکھا تو وہ جان گئی کہ ضرور سلطان بہت بڑی مشکل سے نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ آپ کے لیے ایک گلاس پانی کا لانے کے لیے جانے لگی تو اسی وقت سلطان نے انہیں روک دیا اور کہا، تم مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلانے سے پہلے بس مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ جس صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے میں جانے والا تھا اس کا ذکر میں نے اپنی سپہ سالار سے جانے سے پہلے نہیں کیا تھا، اس وقت میں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ذکر کیا، تو بتائیں صلیبیوں نے اتنے دن پہلے قلعے کی حفاظت اور ہماری گھات کے لیے تیاریاں کیسے کر لی تھیں، کیونکہ اس کا ذکر صرف تمہارے آگے ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان کی زوجہ خاموش ہو گئیں تو سلطان سمجھ گئے کہ میری بیوی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ کی زوجہ کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ سلطان کے سامنے وضاحت کرتی، بس آپ کے چہرے سے سلطان نے پہچان لیا کہ یہ راز کسی اور طریقے سے باہر گیا ہے۔ اب سلطان حیران ہونے لگے، اتنے میں سلطان نے گلاس پانی کا رکھا اور اسی وقت دوڑتے ہوئے اپنے خاص کمرے کے اندر گئے۔ سلطان کے خاص کمرے کے نیچے ایک خفیہ دروازے سے ایک تہخانہ بنا ہوا تھا، اس تہخانے کی دیوار کے اندر سلطان نے ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کے اندر سلطان اپنے سب سے قیمتی خطوط رکھتے تھے۔ جب سلطان اس صندوق پر پہنچے تو دیکھا کہ جو سب سے اہم خطوط تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان کی زندگی میں آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ پورے محل کی تلاشی لی جائے، کیونکہ سلطان کو شک ہو گیا کہ ضرور غدار اسی محل کے اندر ہوگا۔ سلطان نے اپنے ماہر جاسوس بلوائے اور خفیہ طریقے سے پورے محل کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملا۔ سلطان نے خود پورے محل کی نگرانی کی، ہر ایک چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اب سلطان جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے اس وقت تک سلطان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ سلطان جس بھی اہم معاملے پر مشاورت کرتے وہ دشمنوں تک پہنچ جاتی۔ سلطان کے اہم راز دشمنوں تک پہنچنے کے بعد سلطان کو ایک لمحہ کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے سب سے قریبی سپاہیوں کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور انہیں کہا، آج سے چند دن پہلے کیا کوئی محل کے اندر ایسی کوئی تبدیلی رونما ہوئی، کچھ ایسا ہوا جو معمول سے ہٹ کر ہو، کیونکہ جو بھی غدار ہے وہ اس محل کے اندر موجود ہے، لیکن اسے تلاش کیسے کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان کے سارے سپاہی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کیونکہ محل کے اندر کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نہیں دیکھی گئی تھی۔
سلطان سخت پریشان ہو گئے اور شام کے وقت اپنی زوجہ کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور کہا تم تیاری کرو، ہم چل رہے ہیں۔ خاتون نے اسی وقت تیاری پکڑی۔ سلطان نے اپنی زوجہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور سنسان وادی کے اندر لے گئے۔ سارے سپاہی حیران تھے کہ آخر سلطان اکیلے اپنی زوجہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی سلطان کہیں باہر جاتے چند خاص سپاہی آپ کے ساتھ ضرور ہوتے۔ جب سلطان اس وادی کے اندر پہنچے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا، حضور آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مجھے اس وادی کے اندر لے آئے؟ تو سلطان نے کہا، میں نے تم سے کچھ خاص باتیں پوچھنی تھیں۔ یہ سن کر خاتون نے کہا، حضور سب سے محفوظ جگہ تو آپ کا کمرہ ہے، تو پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ تو سلطان نے کہا، میرا کمرہ محفوظ تھا لیکن اب نہیں رہا، کیونکہ جو راز اس کمرے کے اندر کھلا وہ چند ہی دنوں کے اندر اتنے دور قلعے کے اندر چلا گیا، تو میں اتنا بے وقوف تو نہیں کہ میں یہ سمجھ نہ سکوں کہ آخر بند کمرے کے اندر ہونے والی باتیں اتنی دور کیسے جا پہنچی۔ ضرور اس کمرے کے اندر کوئی جاسوس موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی زوجہ بڑی پریشان ہو گئی کیونکہ اس نے سلطان کو اس سے پہلے اتنا زیادہ پریشان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان کی زوجہ محترمہ نے کہا، حضور اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ہم اس غدار کو کیسے تلاش کریں گے؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں تم سے جو پوچھوں تم مجھے بتاتی جانا، بس آپ کی باتوں سے ہی میں غدار کو تلاش کر لوں گا۔ آپ کی زوجہ بڑی حیران و پریشان ہو گئی اور کہا، حضور میری باتوں سے کیسے غدار کی پہچان ہوگی؟ سلطان نے کہا، جو میں پوچھتا جاؤں وہ تم بتاتی جاؤ، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، تم نے ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہیں، ورنہ تمہاری ایک غلطی سے ہمارے کئی سپاہیوں کی جان جا سکتی ہے۔ اب آپ کی زوجہ سلطان کے سامنے بیٹھ گئی، سلطان کے سارے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کیا تم آئے سے چند دن پہلے محل سے باہر کسی سے ملنے گئی تھی؟ اس نے کہا، نہیں حضور میں تو کسی سے ملنے نہیں گئی تھی۔ پھر سلطان نے پوچھا، کیا کوئی محل کے اندر آپ کا ایسا کوئی خاص مہمان آیا ہو جو آئے سے پہلے کبھی نہ آیا ہو؟ اس کی زوجہ نے کہا، نہیں حضور کوئی بھی ایسا مہمان نہیں آیا، بس میری ایک دوست ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ایک دفعہ میں نے اس کی جان بچائی تو وہ مسلمان ہو گئی اور اس کی اور میری دوستی ہو گئی اور وہ ہر ماہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے محل آتی ہے۔ تو سلطان نے کہا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور تھا؟ تو زوجہ نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ باہر رک گئے تھے، بس میں اسے اپنے کمرے کے اندر لے گئی تھی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی یا اس نے کوئی چیز تمہیں تحفے میں دی تھی؟ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس نے مجھے کوئی خاص چیز تحفے میں نہیں دی تھی۔ پھر سلطان نے کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ کوئی تو بات ہے جو مجھ سے چھپ رہی ہے۔ تو اتنے میں خاتون نے کہا، ہاں سلطان معظم، ایک بات تو میں بتانا بھول گئی، ایک خوبصورت پتلا جو بالکل آپ کے چہرے کو دیکھ کر بنایا گیا تھا وہ ہمارے کمرے کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ پتلا میری دوست نے مجھے دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہی پتلا جس کے بارے میں نے تم سے پوچھا تھا؟ تو سلطان کی زوجہ نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، وہی پتلا۔ یہ سن کر سلطان نے اپنی زوجہ کو ہاتھ سے پکڑا اور گھوڑے پر بٹھایا اور محل لے آئے۔ خاتون ابھی محل کے صحن میں تھی کہ سلطان دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر جا پہنچے، جس کمرے کے اندر سلطان اپنی زوجہ سے اہم معلومات پر باتیں کیا کرتے تھے۔ سلطان نے اس پتلے کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس پتلے کے اندر ایک خاص خول بنایا گیا تھا جو کہ اس پتلے کے اندر تھا، کیونکہ وہ پتلا اندر سے خالی تھا اور باہر ایک خاص قسم کے پتھر سے تراشا گیا تھا۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس پتلے کے نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا۔ جب سلطان نے اس لکڑی کے تختے کو ہٹایا تو نیچے ایک سرنگ نظر آئی۔ یہ دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے کہ ایسی سرنگ جو بالکل سلطان کے کمرے کے اندر موجود تھی۔ سلطان نے اسی وقت اپنی زوجہ کو بلایا۔ پھر سلطان نے کہا، کیا اس پتلے کو آپ کی دوست نے یہاں رکھا تھا؟ تو زوجہ نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس پتلے کو میری دوست کے 2 ملازموں نے رکھا تھا۔ سلطان نے کہا، کیا جب وہ اس پتلے کو اس کمرے کے اندر رکھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کتنا وقت لگایا تھا؟ تو زوجہ نے بتایا، سلطان معظم، انہوں نے پتلے کو رکھا لیکن پتلا جب ہلنے لگا تو اس وقت انہوں نے چند لمحے لگائے اور اس پتلے کو وہاں پر سیدھے طریقے سے رکھا، لیکن اس وقت میں اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، میں نہ دیکھ سکی کہ آخر وہ اس پتلے کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ یہ سن کر سلطان نے اس پتلے کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور اب انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، سلطان نے تلوار نکال کر اس پتلے کے پاس بیٹھ گئے۔ چند ہی لمحے گزرے، سلطان کو محسوس ہو گیا کہ آج سے پہلے اس پتلے کے اندر جو بھی جاسوس آتا تھا وہ اب پہنچ چکا ہے۔ سلطان اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ بس سلطان نے اس وقت پتلے کے اوپر تلوار ماری اور پتلے کو توڑ دیا اور اس کے اندر موجود غدار زمین پر گر گیا۔ سلطان نے اسے پکڑا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کی زوجہ کی جو دوست تھی اسے ہمارے بادشاہ نے پکڑا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ پتلا آپ کی زوجہ کے پاس لے جانے میں مدد کروں گی۔ ہمارے بادشاہ نے اس خاتون کے ساتھ اپنے سپاہی بھیجے اور وہ پتلا لے کر یہاں پہنچے، اور پھر ہمارے سپاہیوں نے بڑے ہی طریقے سے اس جگہ پر پتلا رکھا اور نیچے ایک نشان لگا دیا۔ نشان لگانے کے بعد انہوں نے پتلا اوپر رکھا اور وہاں سے چلے گئے،
لیکن وہ سپاہی اتنے ماہر تھے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں سے سرنگ محل سے باہر کیسے لے جائیں گے۔ وہاں سے جانے کے بعد سپاہیوں نے وہاں سرنگ کھودنا شروع کر دی اور وہ سرنگ سیدھے اس پتلے کے نیچے جا کر کھلی۔ اس پتلے کے اندر خول تھا جس کے اندر ایک آدمی بڑی ہی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا، اور آپ کو پکڑنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ میں سرنگ کے ذریعے اس پتلے کے اندر داخل ہوتا اور جو راز کی باتیں آپ اپنی خاتون سے کرتے وہ ساری سن لیتا، اور باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ فلاں صندوق کے اندر آپ کے سارے خطوط پڑے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سلطان کو سخت غصہ آیا اور سلطان نے اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا، اور ایک دفعہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔